Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We welcome you to GI Youth Women's first podcast जिसका topic है पाकिस्तान जाए करार या जाए फरार. We have with us 3 participants, alhamdulillah. First and foremost, let me introduce myself to you. My name is Juwaiya Khan. I am an educationist by profession, CEO of Mindfluential, and I've recently moved from England to Pakistan for good, alhamdulillah. And then with me is respected Kausar Masood Sahiba, जो कि GI Youth Women Pakistan की president हैं, and with her is Mahjabeen Akhtar, जो कि Karachi Psychiatric Hospital की managing director हैं. I welcome you all to the studio. तो कौसर बाजी, सबसे पहले हम आपसे शुरू करते हैं کہ آپ ماشاءاللہ سے پاکستانی یوتھ کے ساتھ کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں ان کرنٹ سرکمسٹانسز کے اندر پاکستانی یوتھ پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جویریہ، یہ ایک اچھا سوال جو آپ نے کیا کہ ہم نے GI یوتھ بنائی اسی لیے. ہم جب یوتھ کا نام لیتے ہیں نا، جوان کا، تو ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ کچھ چمکتے چہرے، مسکراتے پرعزم چہرے، کھنکھناتے لہجے، پرعزم گفتگو. لیکن جب ہم پاکستانی یوتھ کی اکثریت سے ملتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی. ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے چہرے بجھے ہیں، ان کے لہجوں میں مایوسی ہے، ان کے انداز میں عزم نہیں ہے، اور وہ کچھ مسائل کا شکار ہیں. اور جب ہم قریب سے دیکھتے ہیں ان کے مسائل کیا ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملک میں انجسٹس ہے. کرپشن کی وجہ سے، نقل مافیا کی وجہ سے تعلیمی نظام کھوکھلا ہو گیا ہے. مہنگائی کی وجہ سے تعلیمی سسٹم اپنے تعلیمی سیمسٹر کو فریز کرنا پڑ رہا ہے. بہت سارے ڈسکریمنیشن ان کے ساتھ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جب ان سے بات کرو تو پتہ چلتا ہے کہ مسائل ہیں. تعلیم حاصل کرنا ایک خواب بنتا جا رہا ہے. فیسوں میں اضافہ ہے. دن بہ دن بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے ان کو اپنے سیمسٹر فریز کرنے پڑ رہے ہیں. فیملی سپورٹ کے لیے یا تعلیم کے لیے کوئی پارٹ ٹائم جاب کرنا چاہتے ہیں تو وہ مہنگی ٹرانسپورٹ کی وجہ سے ممکن نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ تعلیم اور ڈگری حاصل کر لیں، اس کے بعد بھی تب بھی انہیں جاب نہیں مل رہی، انہیں کاروبار کے لیے فیسلٹیز نہیں مل رہی، اور انجسٹس نے ان کے راستے مسدود کیے ہوئے ہیں. پھر یہ کہ بے روزگاری کی وجہ سے پھر اسٹریس آ رہا ہے اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بن رہا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ڈسکریمنیشن ہوئی ہے یا کرپشن جو ہوئی ہے، اس کی وجہ سے پاکستان پوری دنیا میں اپنی کریڈیبلٹی کھوتا جا رہا ہے. اور اب یہ حال ہو گیا ہے کہ جو یوتھ کی ڈگریاں ہیں جو پاکستان سے لے کے جاتے ہیں وہ بیرون ملک تسلیم ہی نہیں کی جا رہی. کرپشن نے اس قدر کھوکھلا کر دیا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب جا رہا ہے، اور یوتھ کو اپنا کوئی مستقبل یہاں نظر نہیں آ رہا. ان حالات میں یوتھ کو ایک حل سمجھ میں آ رہا ہے. مواقع ہیں لیکن ان کو نظر نہیں آ رہا ہے. میں یہ بتا رہی ہوں کہ اس وقت ان کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ پاکستان کو چھوڑ دینا ہی مسئلہ کل ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی فارن کنٹری میں جا کر سیٹل ہو جائیں، اچھی جاب کر لیں یا ڈگری لے لیں تو شاید ان کا فیوچر سیف ہو جائے گا. اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال ہمیں 7.5 تک سے 8 لاکھ کا فگر ملتا ہے جو لوگ پاکستان کو چھوڑ کر گئے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی فگر ہے. اور اس سال میں بھی ایک بڑی تعداد نکل رہی ہے اس پاکستان سے. لیکن انہی حالات میں میں نے دیکھا ہے کہ جویریہ، آپ پاکستان شفٹ ہوئی ہیں 6 ماہ پہلے، اور آپ نے وہاں کی تمام فیسلٹیز اور وہاں کے سارے وہ اپرچونیٹیز چھوڑ کر آپ پاکستان کو منتخب کیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جزاک اللہ خیر کوشر باز، آپ کا بہت ہی زبردست سوال ہے، اینڈ بہت ریلیونٹ ہے یوتھ کے پوائنٹ آف ویو سے. کیونکہ آج میں یہ دیکھ رہی ہوں، جب میں 6 مہینے پہلے پاکستان یہاں چھوڑ کے آئی، کہ اکثر جو یوتھ تھی وہ بہت زیادہ پرپلیکس تھی، بہت زیادہ سرپرائز تھی اس ڈیسیجن سے. لیکن صرف اور صرف اس لیے بیکاز دے تھنک دیٹ دا گراس از ایکچولی گرینر آن دا ادر سائڈ. ہاؤ ایور انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی بہت ساری جو یوتھ ہے اس کو اس کا ادراک، اس کی سمجھ اس وقت آتی ہے جب وہ آلریڈی اس سسٹم کے اندر پھنس چکے ہوتے ہیں. وہاں کی جو سچویشن ہے کرنٹلی وہ یہ ہے کہ آپ جانتی ہیں کہ اسلام جو ہے وہ واحد ایسا دین ہے، ایسا ریلیجن ہے جو کہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر جو ہماری خواتین ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اسلام ہمیں جو وہ پروٹیکشن دیتا ہے جو کہ وہاں کا سسٹم نہیں دیتا. لیکن ہماری یوتھ
پاکستانی یوتھ یہ بات سمجھنے سے, اور کافی بڑی تعداد اس یوتھ کی یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے, اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی بات انفارچونیٹلی. سو وہاں کی جو پرابلمس ہیں وہ تو ان لوگوں کے لیے ہی بہت زیادہ ہیں جو وہاں ویل سیٹلڈ ہیں. جیسے کہ میں اپنا ذکر کرتی ہوں, میری پوری فیملی وہاں پر ہے, میری اسکولنگ اور کالج اور یونیورسٹی کی ایجوکیشن وہاں پر ہوئی, پھر میں نے وہاں جاب کی, پھر وہاں بچے ہوئے. سو بیسکلی وہاں کی جو پرابلمس ہیں اس میں آپ دیکھیے اسلاموفوبیا نمبر 1 پرابلم, کہ اگر یہاں سے جو یوتھ ہماری وہاں جاتی ہے تو اس کو اسلام ہیٹریڈ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور کیونکہ وہ ٹرینڈ نہیں ہوتی, کیونکہ وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہاں اسٹیپ ان نہیں کر رہے ہوتے, تو وہ بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو ان کی طرف اسلام کے مخالف جو ان کے اٹیکس ہو رہے ہیں اس کا جواب کیسے دینا ہے, اس کو آخر ہینڈل کس طرح سے کرنا ہے. تو وہ بیسکلی کہتے ہیں نا گو ود دا فلو, وہ بہت کچھ اپنی آئیڈینٹی, یعنی جو دوسرا پرابلم جس کی طرف وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں سلولی اینڈ گریجولی, وہ ہوتا ہے آئیڈینٹی کرائسس کے مسئلے. یعنی وہ خود یہ سوال کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, کیا ہمیں مسلمان ہونا چاہیے, کیا ہم پاکستانی پہلے ہیں مسلمان پہلے. اس قسم کی جو کنفیوزنگ جو کوشچنز ہیں وہ ان کے دماغ میں ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ تو دیکھیے ابھی بالکل ہی انفیملیئر ایک ٹرین کے اندر انہوں نے اسٹیپ رکھا ہے. لیکن ہم جیسے لوگ جو وہاں رہ رہے ہیں, ہماری ہی یوتھ ان تمام تر پرابلمس کا شکار ہے, جیسے سوشل ایکسکلوژن, کہ وہاں پر آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. جیسے اللہ رب العزت سورہ بقرہ آیت نمبر 120 میں فرماتے ہیں نا کہ یہود و نصارہ تمہیں اس وقت تک قبول نہیں کر سکتے جب تک کہ تم انہی کے دین کو قبول نہ کر لو اور اپنا دین چھوڑ دو. تو until and unless ہماری یوتھ یہ نہ کرے وہاں پر ہمیں ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. سو ہمیں یہ بات اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے, ہماری یوتھ کو سمجھنی چاہیے کہ وہاں پر پکچر گرین نہیں ہے, یا ہر چیز جو شمر کرتی ہے وہ گولڈ نہیں ہوتی. اینڈ آئی پرسنلی تھنک کہ پھر ساتھ میں ایک جو وانابی سنڈروم ہوتا ہے, وانابی سنڈروم کیا ہے کہ آپ ان کے جیسے بننا چاہتے ہیں ہر چیز میں, چاہے وہ آپ کی ڈریسنگ ہے, وہ آپ کا کلچر ہے, وہ آپ کا کھانا پینا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی کاپی کریں. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ خود دین سے بہت دور ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ جب وہاں کی سوسائٹی آپ کو ایک طرح سے ایکسکلوڈ کرنا شروع کر دیتی ہے نا, جس کو آپ ایک کینسل کلچر بھی کہتے ہیں, کہ اگر آپ ایک خاص لباس میں ہیں, خاص اس میں ہیں. میں آپ کو ایک اپنا ہی پرسنل ایک ایکسپیرینس بتاتی ہوں کہ میں جب وہاں پر کالج میں گئی تو وہاں پر مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرا ایک ٹیچر جو ہے وہ صہیونی ہے, ایک زائنسٹ ٹیچر ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ میں اتنی مسلم اپنی اسلامی سوسائٹی میں ایکٹیو ہوں اور مسلم جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کام کر رہی ہوں, تو انہوں نے میرے کورس ورک کو بیسکلی ریجیکٹ کر دیا وداؤٹ اینی بیسس. یعنی آپ کو ایک فیڈ بیک دینا پڑتا ہے کہ آپ نے کیوں کسی کا کورس ورک ریجیکٹ کیا ہے, بٹ ہی ڈیڈنٹ. اینڈ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایٹ دا سیم ٹائم یہ کیا کہ جب ان کو پتہ چلا کہ میں انسٹیٹیوٹ چھوڑ کے جا رہی ہوں, کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ زائنسٹ ہے, اور ان کی رپورٹ بھی میں نے کر دی ہے اپنی جو ہمارے ایڈمن ہیں ان کو, تو انہوں نے باقی تمام جو اس سٹی کے کالجز تھے ادھر بھی یہ سارا فیڈ بیک دے دیا میرے خلاف کہ میں جو ہوں وہ مجھے ایڈمیشن نہ دیا جائے بیسکلی. اچھا, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بیس وہاں اسٹرانگ نہ ہو, تو اب جس طرح سے اگر پاکستان سے آیا ہوا کوئی یوتھ اس چیز سے گزرتا, ایکسپیرینس سے گزرتا, تو وہ پریشان ہو جاتا, وہ معافی مانگتا, وہ یہ کہتا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ سے میں معافی مانگ رہا ہوں, اور وہ اپنی کیا کہتا کہ اپنی جو ایکٹیویزم ہے اس کو کم کر دیتا, کسی نہ کسی طرح سے وہ کوشش کرتا کہ ٹیچر اس کو الاؤ کر دے ایگزام میں بیٹھنا, یا اس کا سال ضائع نہ ہو یا کچھ. لیکن جو وہاں کے بچے جو وہاں رہتے ہیں, جس طرح سے میں تھی, تو مجھے وے آؤٹ پتہ تھا کہ ان سے لڑنا ہے, ان کے سامنے گیو اپ نہیں کرنا. تو بہت سارے مسئلے اس لیے بھی پیدا ہوتے ہیں کہ جو پاکستان سے یوتھ آ رہی ہوتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ سسٹم کو نہیں جانتی وہ, کہ کس طرح سے ورک اراؤنڈ کرنا ہے یا کس طرح سے ان کو چیلنج کرنا چاہیے. ہم جیسے بچوں کے لیے وہاں اتنے چیلنجز ہیں, مسائل ہیں, تو جو لوگ یہاں سے جا رہے ہیں ان کے لیے تو مسئلے اور بڑھ جاتے ہیں, کم نہیں ہوتے انفارچونیٹلی. اینڈ میں مہجبین سے بھی پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ مہجبین ماشاء اللہ جب چھوٹی سی تھی تو پاکستان آ گئیں, اور پھر شادی کے بعد وہ واپس وہاں گئی, فور گڈ 20 years رہیں, اور پھر انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ اپنے بچوں کے ساتھ انہیں واپس پاکستان موو ہونا ہے. آخر وہ کون سے فیکٹرز تھے جنہوں نے آپ کو آمادہ کیا اس فیصلے کے لیے؟ شکریہ جویریہ, السلام علیکم. تمہارے جو تجربات ہیں آئی کین ریئلی انڈرسٹینڈ دیم, کیونکہ میں نے بھی وہاں کافی وقت گزارا, بچپن میں بھی گزارا, لیکن ریئل جو جسے کہتے ہیں کہ اپنے اس میں گزارا ہے جوانی میں, تو وہ میں پڑھنے گئی تھی جب, تو پڑھنے کا بہت شوق تھا, تو یونیورسٹی میں داخلہ لیا. یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہی اندازہ ہوا کہ یو somebody different, you are different, no matter what you do you are different, کلچر ڈفرینٹ, چہرے کا رنگ ڈفرینٹ, ہر چیز ڈفرینٹ ہے آپ کی. خیر اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کرتے رہے, وہ بھی ایک اسٹرگل ہوتی ہے.
آگے پھر پروجیکٹس آپ نے کرنے ہوتے ہیں, آپ نے جابس انٹرنشپس کرنی ہوتی ہیں, اس میں بڑے پرابلمس ہوتے تھے کہ کس طرح سے پروجیکٹ میں گروپس بن رہے ہیں, پیپل ڈونٹ وانٹ می ان دیئر گروپ اینڈ ہاؤ ٹو ہینڈل دیٹ, یا میرے اور کوئی جو کام ہوتے تھے یونیورسٹی سے پڑھائی سے متعلق, یا ٹیچر اسسٹنٹ ہوں تو پیپل آر ناٹ ویری ہیپی ٹو می کہ میں جو ہوں ٹیچ کروں. یہ پرابلمس اسکول یونیورسٹی میں ہوتے رہے. پھر اس کے بعد جاب کے اس میں جب گئی, when I started working, تو وہاں اور مزید مسئلے شروع ہو گئے. I mean it was like یا تو میں بالکل ان کی طرح ڈھل جاؤں, بالکل امریکنائز ہو جاؤں, یا پھر میں سب کچھ چھوڑ کے اسلام پہ عمل کروں, لیکن then I cannot do anything here. I will just stay inside the home and do nothing. That were two choices that I have. تو وہ اسٹرگل وہ بھی چلتی رہی, جاب پہ بھی بہت مسئلے ہوتے رہے. I had to get time off for my namaz, I had to really fight for my hijab and all that. I mean hijab جیسا بھی ٹیڑھا میڑا تھا وہ, لیکن اس کے لیے بھی فائٹ کرنا پڑا. بالکل بالکل. پھر شادی تھی ہو گئی تھی میری, تو میرے بچے جب ہوئے, فیملی شروع ہوئی, تو بچے جب ہوئے ہیں تب جو ہے نا ریئل جسے کہتے ہیں نا ریڈ لائٹس شروع ہو گئیں. وہ اس طرح سے کہ جب یہ 5 6 7 8 سال تک کے جب شروع ہوئے, پہلے تو یہ ہوا کہ ہمارے نیبرہڈ میں نے بہت دوستی کر رکھی تھی, بچے بھی کھیلتے تھے ایک دوسرے سے. میرا بیٹا جو اس وقت 8 سال کا تھا, ہی کمس ٹو می, اور بہت اچھا فرینڈ تھا اس کا, اس کے بارے میں کہنے لگا کہ ہی سیلنگ می اے کینڈی اینڈ آئی نیڈ $5. میں نے کہا آئی ول بائی یور کینڈی, کون سی کینڈی چاہیے, کہ نو ہی سیلنگ می. سو وین آئی وینٹ ٹو ہیم, اور اس کی مدر بھی تھی, تو پتہ چلا کہ وہ کوکین کے چھوٹے چھوٹے پیکٹس بنا کے نا, اس کو ٹائنی پیکٹس, اینڈ ہی واز سیلنگ اٹ فار $5. آئی ڈسکسڈ اٹ ود ہز مدر, اور ان کی مدر نے کہا ہاں ہی ڈز دیٹ سم ٹائمز, اینڈ آئی اسٹاپ ہیم بٹ ہی ڈزنٹ اسٹاپ, اینڈ اور بڑے پرابلمس تھے. پھر خیر یہ ہو گیا ایک دفعہ. پھر میں نے کہا ہی از ویری فزیکلی ایکٹیو اینڈ ہی نیڈس سم تھنگ ٹو ڈو, یو نو سم تھنگ پازیٹیو. اینڈ تو میں اس کو لے گئی. وہاں پر محلے میں نا چھوٹے چھوٹے ٹیمز بنی ہوتی ہیں, بیس بال کی اور باسکٹ بال کی نا بناتے ہیں وہ ٹیمز, تاکہ بچے کھیلیں. تو میں وہاں لے گئی. اتفاق کی بات ہے کہ وہاں گئی میں ریسیپشن پہ, تو میں نے پوچھا ٹیمس کے بارے میں, میں نے کہا آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو دا کوچ. تو انہوں نے کہا وی ڈونٹ ہیو اے کوچ اویلیبل رائٹ ناؤ. میں نے کہا وٹ ہیپن ٹو دا کوچ. آئی مین میرا سوال بالکل جیسے ایسے ہی تھا کہ وٹ ہیپن, ویئر از ہی. وہ کہنے ہی واز انڈائٹڈ فار چائلڈ ابیوز. Oh God. It's a boys team, Yeah. and a coach is a man, you know, obviously. اور میں تو میرا تو دل ایسا بیٹھا ادھر, میں نے کہا میں اپنے آپ کو تو بچا ہی رہی ہوں بڑی مشکل سے, میں اپنے بچوں کو کیسے, I mean, how am I going to save them from these things? I cannot save them from drugs. I cannot save him from child abuse. How can I save him? I cannot keep him in the house all the time. تو یہ میرے دماغ میں چل رہا تھا. I was very worried about it. ایسی میری بیٹی ایک دفعہ نیبرز میں بیٹھی تھی, تو گئی میں جا کے اس کو پک کرنے گئی. تو وہ ہمارے جو نیبر فرینڈس تھے, کپل تھا, وہ بیٹھے ہوئے تھے, they were drinking beer. اور کچھ نہیں, میں گئی ہائی ہیلو کہہ کے, اور میں نے اپنی بیٹی کو کہا بیٹی یو نو کم لیٹس گو ہوم. میں باہر آئی اور میں نے اس سے کہا بیٹا آئی ٹولڈ یو وین اینی بڈی از ڈرنکنگ الکوہول یو نیڈ ٹو بی آؤٹ آف دیئر, جسٹ اسٹے اوے. تو کہہ لیں امی واٹس دا بگ ڈیل, دے جسٹ ڈرنکنگ. سو اب بچوں کو وہ برائی بھی نہیں لگ رہی. I mean ان کو یہ لگ رہا ہے کہ this is a normal thing. I can't stop that. I mean میں کہاں ان لوگوں کو چھپاؤں. تو یہ تو 2-3 بہت چھوٹی چھوٹی بالکل ایسی ایگزامپلس تھیں کہ میں نے یہ ریئلائز کیا کہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. بیٹا میرا تھا 5 years old, میں نے اس کو کنڈر گارڈن میں ایڈمٹ کیا. تو 4 weeks ہوئے ہوں گے اس کو جاتے ہوئے. ایک دن گھر آ کے کہتا ہے کہ امی کین آئی بی اے کرسچن ایٹ اسکول اینڈ اے مسلم ایٹ ہوم. Why do you want to be a Christian? It's just easier, Ammi. I can be a Muslim at home. It will be okay at home. And I want to be Christian because everybody is like that over there. اب اسکول بھی مسئلہ بن گیا, اب اسکول بھی نہیں, پڑھائی بھی نہیں کرا سکتی. I was just like stuck. اب میں نے کہا کس چیز کی میں قربانی دے رہی ہوں. میں ایجوکیشن, اگر ان کی قربانی ایجوکیشن کی دے رہی ہوں, تو وہاں پر یہ کرسچن بن رہے ہیں. میں ان کو اگر کوئی اسپورٹس کرا رہی ہوں, تو وہاں چائلڈ ابیوز کا خطرہ ہے. بچوں کو نیبرز میں بھیجتی ہوں, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, اینی تھنگ کین ہیپن. So that was the main reason that I started thinking I need to move. کوثر باجی, آپ سے میرا سوال ہے کہ جو ہماری پاکستانی یوز ہے, جنریشن زیڈ اینڈ ملینیلس, ان کو آپ یہ بتائیے کہ آخر پاکستان بنا کس لیے تھا, اس کا مقصد کیا تھا, اور ہمارے بڑوں نے, بزرگوں نے, اینسسٹرز نے اتنی قربانیاں کس مقصد کے لیے دی تھیں؟
देखिए, जो एरिया पाकिस्तान बनाया था, हमने इस सोच के तहत कि इस्लाम जो है वो एक दीन है, वो एक लाइफ स्टाइल का नाम है, वो चंद इबादत पे मुश्तमिल नहीं है, बल्कि हमारी ज़िंदगी का हर काम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक हो। जैसा कि अभी हमने आप दोनों की गुफ्तगू में देखा कि आप एक ऐसी गवर्नमेंट के तहत अगर रहें जो कि अल्लाह के बागी हो और अल्लाह के दीन पे चलने वाली ना हो, तो इंसानों को कितनी मुश्किल पेश आती है। तो इसी सोच के तहत पाकिस्तान को वजूद में लाया गया कि हमारे पास एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा होगा जहाँ पे हम इस्लाम के सारे उसूलों पे इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। वहाँ हमारी लाइफ स्टाइल वही होगा जो अल्लाह ताला ने हमें बताया और दे के इस दुनिया में भेजा। तो इस मकसद के तहत ये तय हुआ कि इंडिया में रहते हुए ये मकसद हासिल नहीं हो सकता। आप वहाँ पे इबादत ज़रूर कर सकते हैं, आप नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये जो बुनियादी पिलर्स हैं इन पे तो अमल कर सकते हैं, लेकिन पूरा जो दीन है, जो लाइफ स्टाइल है, वो वहाँ आप इख्तियार नहीं कर सकते। वहाँ क्या, पूरी दुनिया में भी जहाँ पे भी नॉन मुस्लिम्स गवर्नमेंट होंगी वहाँ पे यही सिचुएशन बनेगी। तो इसके तहत बाकायदा मुशावरत हुई और फिर एक पाकिस्तान को वजूद में लाने का अज़म किया गया और 7 साल तक, यानी 41 में इस पे करारदाद मकास पाकिस्तान मंजूरी हुई और फिर 7 साल के स्ट्रगल के बाद पाकिस्तान वजूद में आया। देखिए कि हमें इस्लाम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ऐसी गवर्नमेंट की ज़रूरत है जो उसके सारे रूल्स को फॉलो करने के लिए तैयार हो। इस इस्लामिक मॉडल रियासत के लिए ज़रूरी है कि ऊपर से नीचे तक हारमोनी हो, यानी हुकूमत से लेके नीचे के फ़र्द तक में एक यकसानियत हो और सबका एक ही एम हो। दीगर ममालिक में जब हम वहाँ की नेशनलिटी लेते हैं तो हमें वहाँ एक ओथ लेना पड़ता है और वो ओथ ये होता है कि हम उस गवर्नमेंट से वफ़ादार रहेंगे, उस स्टेट से वफ़ादार रहेंगे और उनके क़वानीन को फॉलो करेंगे। तो अब आपके पास कोई चॉइस नहीं रहती, यानी आपके पास जैसे ये चॉइस होती है वो कि आप अल्लाह के अहकामात को फॉलो करेंगे या इस गवर्नमेंट के। तो ज़ाहिर है आपने जब ओथ ले लिया तो आपको वहाँ सरेंडर करना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान का मकसद ये था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ कोई और इलाह नहीं बनाया जाएगा सिवाय अल्लाह के क़वानीन के, किसी और के क़वानीन नहीं माने जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि यहाँ पे वो चीज़ अमल में हमें होती हुई नज़र नहीं आई ना। बेसिकली जिस बुनियाद पे पाकिस्तान को हासिल किया गया था उसके ऊपर तामीर में कुछ ख़राबी आई, क्योंकि इब्तदाई से कुछ गलत लोगों के हाथ में मुल्क की बागडोर चली गई और हम फिर देखते हैं कि, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ बहुत सारी नेमतें हैं। इस्लाम के लिहाज से हम बहुत कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो कुछ कमी है उसे हम मिलजुल के पूरा कर सकते हैं और हम इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो एक जनरेशन ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान को वो एक ऐसी इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे जहाँ वो तमाम इस्लामिक उसूलों को इम्प्लीमेंट होता हुआ देख सकें। इसके लिए उन्होंने क्या कुछ छोड़ा। उन्होंने अपनी सारी आबाई जो उनकी ज़मीन थी, जिस मिट्टी से उन्हें मोहब्बत थी, वो ज़मीन छोड़ी। उन्होंने अपनी जायदादें छोड़ी, उन्होंने अपने महलात, मकानात या झुग्गियाँ जो भी था उनके पास एसेट छोड़ा। फिर उन्होंने अपनी जज्बाती वाबस्तगियाँ, यानी उनके आबा व अजदाद की ख़बरें थीं, वो छोड़ी। फिर और क्या, उस जब माइग्रेशन हुई तो उसमें कितनी ज़्यादा जानों का ज़िया हुआ। हिंदुओं ने कोई आसानी से तो उनको बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दिया ना, कितनी जानें ली, कितने लोग तबाह हुए। आप देखते हैं कि जब इंडिया से पाकिस्तान वो ट्रेनें आती थी तो वो कटी हुई लाशों से भरी हुई होती थी। ये जानी कुर्बानी दी, जज्बाती कुर्बानी दी, माली कुर्बानी दी और अपने तमाम एसेट छोड़ के वो लोग पाकिस्तान आए और उनका मकसद एम सिर्फ एक ही था कि हम अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का निज़ाम कायम करके दिखाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि इब्तिदा से ही पाकिस्तान को कुछ हाईजैक करने की कोशिश की गई और यहाँ को इसको इस्लामिक स्टेट के बजाय एक सेक्युलर रियासत बनाने की कोशिश की गई। और आपको पता है जब पाकिस्तान की
جو اسمبلی بنی تھی اس کا جو پہلا اجلاس ہوا تو وہاں پہ یہ ڈسکشن ہو رہا تھا کہ پاکستان کا نظام کیا، یعنی جو آپ نے 7 سالہ جدوجہد تھی وہ اس بات پہ تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. آپ ایک وعدہ کر کے یہ وطن لے کر آئے تھے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکولر پاکستان بھی ہو سکتا ہے، یہ سوشلسٹ پاکستان بھی ہو سکتا ہے، اور ایک آپشن کے طور پہ اسلام بھی ہے. تو یہ سب سے بڑی بددیانتی تھی جو اس کے ساتھ ہوئی. پھر جو قرارداد مقاصد منظور ہوئی جس میں یہ تھا کہ یہاں پہ کوئی بھی لا قرآن اور سنت کے منافی نہیں بنایا جا سکتا، اس کو داخل کرنے کے لیے 22 علماء نے کئی ماہ تک تقریباً 1.5 سال تک اسٹرگل کی تو یہ دستور کا حصہ بنا. یعنی شروع سے ہی یہاں پہ ناانصافی شروع ہو گئی تھی اور یہاں پہ ہائی جیک کا عمل شروع ہو گیا تھا کہ پاکستان کو ایک اسلامک اسٹیٹ نہ بننے دیا جائے. لیکن جدوجہد جاری رہی اور ہم دیکھ رہے ہیں 75 سال ہو گئے، 76 سال ہونے والے ہیں، ہم اس جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں اور ہم اس کو انشاءاللہ ایک اسلامک اسٹیٹ بنا کے رہیں گے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری یوتھ اس ساری قربانیوں سے بھی آگاہ ہو، اس پرپس سے بھی آگاہ ہو اور اس میں اپنا حصہ بھی ڈالے. ہے نا جویریہ، آپ کو بھی لگتا ہے کہ اسی مقصد کے لیے آپ بھی پاکستان آئی اور ہم نے بھی جی آئی یوتھ اسی مقصد کے لیے بنائی؟ بالکل آپ کی بات 100% صحیح ہے. اور دیکھیے جو برٹانیکا انسائکلوپیڈیا ہے، ون آف دا بگیسٹ انسائکلوپیڈیا ان دا ورلڈ، ان کے مطابق بھی 1947 میں جو مائگریشن ہوئی ہے، اٹ از ون آف دا گریٹسٹ مائگریشن ان دا ہیومن ہسٹری. سو ابھی اس دنیا میں 195 کنٹریز ہیں اور اس میں پاکستان واحد ایسا ملک ہے جو کہ اسلام کی بنیاد پر بنا ہے. سو انڈیڈ وی آر ویری لکی ٹو ہیو دس کنٹری. مجمین باجی، آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ جب پاکستان یہاں چھوڑ کر آئیں، اتنی لگژریس لائف اینڈ ایوری تھنگ، سو آپ نے پاکستان میں کیا اٹریکشن دیکھی؟ میں نے پاکستان میں جو اٹریکشن دیکھی وہ بیسکلی تھیولوجیکل تھی کہ دیر آر لاٹ آف مسلم کنٹریز، لیکن آئی ریئلائزڈ اینڈ لرنڈ کہ پاکستان جو ہے وہ قرآن و سنت کے اصولوں پہ بنا ہے. اینڈ دیر واز اے ہوپ کہ یہاں پر چاہے چیزیں پرفیکٹ نہ ہوں پاکستان میں، اینڈ دے آر ناٹ پرفیکٹ، لیکن کم سے کم ہمارے پاس یہ امید تو ہے کہ ہم اسلام کے لیے یا اس کو نافذ کرنے کے لیے کچھ اسٹرگل کر سکتے. سو دیٹ واز دا فرسٹ تھنگ. دوسرا یہ تھا کہ بیکاز یہاں پر ایک معاشرہ ہے جو کہ ایک مطلب آئی وونٹ سے اٹس پرفیکٹ، لیکن حد تک اسلامی معاشرہ جس میں خاندانی نظام شامل ہے وہ کافی حد تک ہول ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو دیز واز دا بیسک تھنگس جو میں سمجھ رہی تھی کہ جہاں میرے بچے پڑھنے چاہیے نا وہ ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ ایک تو ان کو یہ ہوپ ہونی چاہیے کہ اسلامک ملک بن جائے گا کبھی، وی کین اسٹرگل فار اٹ. اینڈ نمبر 2، آئی نیڈیڈ اے پلیس جہاں معاشرہ اسلامی ہو اور میرے بچے اس میں جسے کہتے ہیں نا گرو کر سکیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا صرف کتاب سے لرن نہیں کرتے. میں کہوں نہیں نماز پڑھو 5 وقت کی، دیٹ ڈزنٹ ورک یوزلی. ہوتا یہ کہ جب دوسروں کو وہ دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، مردوں کو مسجد جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو دے فالو. اسی طرح جو ہے میں نے یہی سوچا کہ ایسی جگہ ہونی چاہیے جو کہ وہاں پر بچے دیکھ سکیں کہ ماحول میں کچھ نہ کچھ نیکی ہے اور چل رہی ہے، اور دوسرے لوگ بھی ہیں جو کہ انوالو ہیں میرے بچے کی. یو نو آئی واز ناٹ دا اونلی ون ریزنگ دا کڈس، اٹ واز اے ہول فیملی ریزنگ مائی کڈس، اینڈ ان فیکٹ دا ہول نیبرہڈ واز ریزنگ مائی کڈس. وہ ہیلپ مجھے جو ہے وہ امریکہ میں نہیں مل سکتی تھی کسی حالت میں بھی. تو یہ میرا ایک مقصد اس وجہ سے پاکستان چوز کرنے کا ہوا. پہلے ہم سوچ رہے تھے کہ میڈل ایسٹ چلے جائیں گے اور ایوری تھنگ، اور دوسری یہ تھا کہ جو ایک اور جو بعد میں جو ایک خیال آیا وہ یہ کہ آئی واز تھنکنگ کہ اسلامک لٹریچر جو ہے وہ اردو میں بہت زیادہ ہے. Indeed. اور میں چاہتی تھی کہ میرے بچے جو ہیں وہ اردو پڑھ لیں اور سمجھ لیں تاکہ اسلامک لٹریچر سے ان کا لنک بن سکے. سو دیٹ واز ون آف دا ادر ریزنس دیٹ آئی موو دیئر. اچھا جویریہ، مجھے بھی آپ سے ایک سوال کرنا تھا. آپ بھی موو ہو کے آئی ہیں اور یہاں پر سیٹل ہونے کی کوشش کر رہی ہیں، تو جو آبجیکٹیوز تھے اور جو آپ کی ہوپس تھیں وہ پوری ہوئیں یا وہ مقاصد آپ پورے کر سکی ہیں کہ نہیں؟ ویری گڈ کویشچن مجبین باج. ایکچولی میرا جو گول تھا وہ آف کورس لانگ ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم دونوں حوالے سے تھا. تو کچھ تو ایسے مقاصد ہیں جو ابھی پورے ہو سکتے ہیں شارٹ ٹرم میں، اور کچھ ایسے ہیں جو لانگ ٹرم ہیں. جیسے فار ایگزامپل وہاں رہتے ہوئے ہم اگر LGBTQ+ کا کوئی بھی قانون آتا ہے ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہی کرنا ہے، ہم اس سے کوئی فرار نہیں ہے.
لیکن کیونکہ پاکستان جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی اس بیسس کے اوپر اسلام جو ہے اس کی بنیاد تھی پاکستان کی, اس کی کریشن کی, اور اس پاکستان واحد وہ آئیڈیولوجیکل ملک ہے جو کہ اس کانسیپٹ کے اوپر کریٹ کیا گیا. سو مائی پوائنٹ واز کہ جب میں اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر موو ہوں گی, اور خاص طور پر 1949 میں جو قرارداد مقاصد جو منظور ہوئی, جو آبجیکٹیو ریزولوشن, جس کے اندر جو مین تھنگ تھی وہ یہ تھی کہ نو لیجسلیشن وڈ بی پاسڈ اگینسٹ قرآن اینڈ سنہ. سو دس واز دا کی تھنگ کہ اگر یہاں پر کچھ پاس ہو بھی جائے, کوئی یہ حرکت کر بھی دے کہ کوئی ایسی چیز کو پاس کرنے کی یا لیجسلیشن کو پاس کرنے کی جو کہ قرآن و سنت کے اگینسٹ ہے, تو ہم اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ابھی بھی ماشاءاللہ وہ ماحول موجود ہے, وہ اسلام کی برکتیں موجود ہیں کہ جس کے اندر آپ اپنے بچوں کو بہت اچھی طرح سے برنگ اپ کر سکتے ہیں. یعنی ابھی بھی یہاں پر یہ معاملہ ہے نا کہ سوشل وائسز کو سوشل وائسز مانا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ شراب پینے کو جو ہے وہ اچھا سمجھا جاتا ہے, یہ نہیں ہے کہ دوسرے اور جو کانسیپٹس اور برائیاں معاشرے میں آ گئی ہیں خاص طور پہ ویسٹرن سوسائٹی کے اندر, کہ یہاں پر ان کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. سو الحمدللہ یہ ریزنس تھے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ جب ہمارے بچے یہاں پر ویسٹ کے اندر جب جاتے تھے تو ہمیں بہت زیادہ ڈر لگا رہتا تھا کہ اچھا ہم ماشاءاللہ سے میری 3 بیٹیاں ہیں کہ وہ حجاب لیتی ہیں, میں خود نقاب لیتی ہوں, میرے ہسبینڈ کی داڑھی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ویسٹ کے اندر تو اگر کوئی اس طرح کی فیملی موو کر رہی ہو تو اس کو بہت زیادہ ہیٹ کرائمس کا, ریشل پروفائلنگ کا, اس قسم کی واقعات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ایک دفعہ ایسا ہوا بھی کہ ہم ایک سپر مارکیٹ گئے اور تھوڑا رات کا وقت تھا, اور وہاں پر جا کر, کیونکہ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ امیگرینٹس وغیرہ اگر نقاب پہن کے آ رہے ہیں کچھ, تو وہاں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل الٹریٹ ہیں, ان کو انگلش وغیرہ نہیں آتی. اب ماشاءاللہ سے ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے کہ جو وہاں کے ریورٹ ہیں, خود وہاں کے جو نیٹیوز ہیں, وہ اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے نقاب پہنتے ہیں. اور میں نے بھی فرانس میں جب بین لگا تھا نقاب کے اوپر, اس کے ریئیکشن میں ہی نقاب پہننا شروع کیا, تو وہ سمجھے کہ شاید میں بھی کوئی ایسی بندی ہوں جس کو انگلش نہیں آتی. تو انہوں نے وہاں سے, وہ مارکیٹ سے 3-4 ینگسٹرس تھے, وہ چیختے چلاتے گئے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جو انہوں نے باتیں کہیں وہ میرے لیے انبیئربل تھا. یعنی بندہ اپنے لیے, اپنی ذات کے لیے اور بہت ساری اور چیزوں کے لیے برداشت کر سکتا ہے, لیکن اللہ رب العزت کے خلاف نہیں برداشت کر سکتا. تو وہ ایسا موقع تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ مجھے اپنی آواز اٹھانی ہے, یعنی کچھ نہ کچھ ہو, اس کو رپورٹ کرنا ہے اس ہیٹ کرائم کو. تو جیسے میں نے انگلش میں بات کرنا شروع کی تو وہ ڈر گئے. میں نے کہا کہ میں بھی پولیس کو بلاتی ہوں اینڈ اسٹف, اینڈ دے رین اوے آؤٹ آف دا اسٹور. لیکن جو وہ ایکسپیرینس تھا نا, اس نے مجھے بہت زیادہ ہرٹ کیا اندر سے کہ لک ایٹ دس, یعنی اگر ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ہوں گے, کسی کی یہ مجال ہو سکتی ہے, اور اگر کوئی ایسی حرکت کرے بھی تو آپ کا سسٹم, آپ کا لا اس کو پروٹیکٹ نہیں کرے گا. وہاں تو فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ وہ لوگ نکل سکتے ہیں. سو بیسکلی یہ وہ ایسی چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ مجھے پاکستان موو ہونا چاہیے اور یہاں پر اپنے بچوں کا بروٹ اپ ہونا چاہیے, تاکہ وہ ایک اسلامی ماحول کے اندر, چاہے آپ کی بات صحیح ہے کہ کمی ہیں, خامیاں ہیں, اسٹرگلز ہیں, لیکن وہ ہم ہی کو بہتر کرنی ہے انشاءاللہ. اچھا کوثر, یہ تو ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کر لیا ہے کہ پاکستان بننے کا کیا مقصد تھا, لیکن یہ ہے کہ ہماری یوتھ کو اتنی انفارمیشن اس کی شاید نہیں ہے, اور میں اپنے بچوں کو بھی دیکھتی ہوں تو ان کو بھی وہ ڈیٹیل معلوم نہیں ہے جو ہونی چاہیے. تو وہ ہوتا ہے نا, جو آپ کو مقصد ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر آپ کو اس کی لگن بھی ہوتی ہے, اور جو مقصد ہے وہ ہمارا جو تھا اور جو بچوں کا جو مقصد ہے اس میں ابھی لنک نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کس طرح سے یوتھ کو اس سے جوڑیں, پاکستان کے جو مقصد تھا بننے کا, اس سے کیسے جوڑیں؟ اصل بات یہ کہ پرپز آف لائف ہی نہیں پتہ. آپ یوتھ سے بات کریں, اکثریت سے بات کریں تو ان کہتے ہیں کہ کیا زندگی کا کوئی مقصد بھی ہوتا ہے, یا مقصد زندگی بس یہ ہے کہ لیونگ اسٹینڈرڈ کو ہائی کرنا ہے, اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کسی اچھے ملک میں سیٹل ہو جانا ہے, یا اپنی اولاد کے لیے اعلیٰ معیار زندگی فراہم کرنا ہے. بس یہی مقاصد ہے زندگی, لوگوں کو پتہ ہے. لیکن ہم اس بات پہ سوچیں کہ جو انسان ہے وہ اللہ کی دا بیسٹ کریشن ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا صرف انہی مقاصد کے لیے پیدا کیا تھا؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ انسان کی تخلیق سے پہلے ہی اس کا دنیا میں جو رول ہونا تھا وہ اللہ نے فرشتوں سے ڈسکس کیا تھا. ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مینجمنٹ پلان دنیا کے لیے بنایا ہوا تھا, اور اس بیسٹ مینجمنٹ پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجنے کا
ارادہ کیا تھا. یعنی خلیفۃ الارض کا جو لفظ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ رول پلے کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ کہا کہ جاؤ، یہ جنت تمہاری ہے، اس جنت کی نعمتیں تمہاری ہیں، یہاں کی لگژریز اور یہاں کی تمام بہترین نعمتیں تمہارا انتظار کریں، ریزروڈ ہے. ٹیمپرری جاب پہ تمہیں بھیجا جا رہا ہے، وہ جاب مکمل کر لو اور واپس آن کے اپنے ان ساری چیزوں کو حاصل کر لو. اور جب انسان کے ساتھ یہ ہوا کہ جب دنیا میں آیا تو وہ بھول گیا کہ اس کے آنے کا مقصد کیا تھا. وہ جو انجوائمنٹ اور ٹینشن فری لائف اور فل لگژری لائف اسٹائل جو ہے، جو اس کے لیے جنت میں انتظار کر رہا ہے، وہ اس دنیا میں تلاش کرنے لگا اور اسی میں کھو کے رہ گیا. اب بھول ہی گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا کس کام کے لیے تھا. تو ہمیں اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کرنا بھی ہے اور کروانا بھی ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو ہماری بیسک نیڈز ہیں ان کو بھی ہم نے پورا کرنا ہے. اس کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی جاب ڈسکرپشن کو پورا کرنے کے لیے ہمیں تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، اور ہمیں اپنے فائنانس کو بھی دیکھنا ہے، اور ہم نے اپنی فیملی کی ٹیک کیئر بھی کرنی ہے. یہ سب کرتے ہوئے ہمیں اللہ کے نظام کو اس دنیا میں قائم کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی، اور انسان جب تک اس دنیا میں رہے گا اس کو اسٹرگل کرنی ہوگی. تو یہ یوتھ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ میں دنیا میں تلاش کر رہا ہوں وہ اللہ نے میرے لیے آخرت میں جنت میں رکھی ہیں، اور میں اس دنیا کو ایک حد تک ہی جنت بنا سکتا ہوں، لیکن فار ایور نہیں ہو سکتا. آپ کی بات سے کوثر باج مجھے ایک بہت ہی خوبصورت شعر یاد آ رہا ہے علامہ اقبال کا، جو کافی حد تک میری گائیڈنگ لائٹ کے طور پہ بھی کام کرتے رہے ویسٹ میں جب ہم تھے. اور وہ شعر ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اور جو آپ بات کہہ رہی ہیں نا کہ ہم اس دنیا کو ایک حد تک ہی، کیونکہ ہم ایک باؤنڈری اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی جو ریسٹرکشنز ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ آفر کیا نا کہ جنت میں ہر چیز آپ کے لیے اویلیبل ہے. تو وہی بات ہوگی نا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا جو ہے ہمارے لیے تو ایک کیج کے مانند ہے، سجن کے مانند ہے، لیکن جو کافر ہیں یا جو ڈس بلیورز ہیں وہ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ بس زندگی ایک بار ملی ہے تو اس کو جتنا اچھا جی لیا جائے وہی کرنا چاہیے. بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں. کیونکہ مہجوین باجی آپ سے ایک سوال تھا کہ دیکھیے، ایک تو ہم نے یہ سینیریو ڈسکس کر لیا کہ یوتھ اگر باہر جاتی ہے تو کن پرابلمس کا شکار ہو سکتی ہے، لیکن کچھ ایسے سینیریوز ہیں، کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی اور آپشن نہیں ہوتا. جیسے شادی ہی ایسی جگہ ہوئی جہاں شادی کے بعد باہر جانا پڑا، یا کسی ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، یا اسی along these lines کسی بھی پرپز کے لیے. تو ایسے بچیوں کو، ایسی یوتھ کو آپ کیا مشورہ دیتی ہیں؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ اٹس ویری امپورٹنٹ. کیونکہ ہماری یوتھ جا رہی ہے، ایجوکیشن کے لیے بھی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے بچیاں شادی ہو کے بھی جا رہی ہیں. تو ان کے دماغ میں ان کو یہ بات رکھنی چاہیے کہ دس از اے ٹیمپرری، گوئنگ ٹو بی اے ٹیمپرری تھنگ. کیونکہ وہاں پر لمبے عرصے تک رہنے کا مطلب یہ ہے کہ یو آر لوزنگ یور آئیڈینٹی، ٹھیک ہے، اینڈ یو آر لوزنگ، ٹو بی ویری اسٹریٹ، لوزنگ یور اسلام. انڈیڈ. ٹھیک ہے، اسلام نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. دنیا بھی بیکار گئی اور آخرت بھی گئی. دونوں ہی چیزیں آپ کی چلی گئیں بیکار. اس لیے اگر جائیں تو ایک ٹائم فریم رکھیں. If you want to get education, do get education, but plan to come back and use it for your own country or Muslims or whatever. And the same thing goes when you have a family. Family آپ کی ہو تو make sure کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ چھوٹی عمر میں آ جائیں، اور preferable یہ ہے کہ schooling یہیں سے start ہو. This will be preferable, because I've heard one scholar saying that when your child is born there, it's too late already. Exactly. So I mean, I would say کہ ہاں this is true. بچوں کو یہیں پال لینا چاہیے پاکستان لا کے. ایجوکیشن ضرور حاصل کریں، ورک ایکسپیرینس حاصل کریں، بٹ ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ مسلمان ہیں بیسکلی، اور آپ نے دین کے ساتھ دنیا کو بھی ظاہر ہے لے کے چلنا ہے. اور وٹ ایور بیسٹ یو کین ڈو، یو ڈو اٹ اینڈ یو اسٹرگل فار اٹ. اور باقی اللہ مالک ہے، ہیل ہیلپ اس آؤٹ انشاءاللہ. سفرنگ تو ہوتی ہے، مشکلات تو آتی ہیں بیچ میں، اسٹریسز آتے ہیں، لیکن یہ تو لائف کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ اسٹریس فری لائف کا وعدہ تو جنت میں ہی کیا ہے نا. تو یہاں کچھ نہ کچھ اسٹریسز تو ہر جگہ ہوتے ہیں. یہ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہی میں، پوری دنیا کی بات کر رہی ہوں. ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں لیکن پرابلمس ہوتے ہیں. تو جسٹ بی پریپیئرڈ کہ یہ پرابلمس جو ہیں یہ میں فیس کروں گی یا کروں گا، اور انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ جنت میں. تو ایک
this thinking makes it a little bit easier. یعنی کسی مقصد کے تحت جائیں بالکل. اور اپنا گول اچیو ہوتے ہی واپس وطن کی طرف رخ کریں. بالکل. اور اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اپنے لاسٹ انشاءاللہ سیکشن کی طرف, اور وہ ہے سلیوشنز. سو کوثر بہار, دیکھیے کہ ابھی ہم نے سب کچھ ڈسکس کیا کہ یوتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹرموائل کا شکار ہے, بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہے. آپ یہ بتائیے کہ آخر اس کا حل کیا ہے؟ حل کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی یوتھ سے کہ آپ یہ سوچیں کہ پاکستان ہمارا گھر ہے, اور ہمارے گھر پہ اگر کوئی مشکل آ جائے, خدا نخواستہ کوئی آگ لگ جائے, کوئی ایسی مشکل آ جائے, تو کیا آپ گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ نہیں, بلکہ آپ پورے گھر والوں کے ساتھ مل کے اس مشکل کو فیس کریں گے اور اس کی کوئی تدابیر اختیار کریں گے کہ یہ ملک, آپ کا گھر جو ہے اس مشکل سے نکل آئے. تو یہی کچھ ہم نے پاکستان کے لیے بھی کرنا ہے نا. دیکھیے, کسی بھی قوم کو ایک خطۂ زمین میسر آنا بہت بڑی ایک اللہ تعالیٰ کے سے بلیسنگ ہے, یہ اللہ کا انعام ہے کہ ہم ایک آزاد زمین پہ رہتے ہیں. اب اس ملک سے جو بیزاری کی مین پرپز جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ایکسپلائٹنگ کلاس ہے جس نے ملک کے وسائل پہ قبضہ کر لیا ہے. اب دیکھیے کہ پاکستان کو اللہ نے ہر نعمت سے نوازا ہے, اور آپ یوتھ جو ہیں آپ اس ملک میں رہتے ہیں جس میں سونے کے ذخائر ہیں, آپ ان کے مالک ہیں, اور اس ملک میں ترقی کے بھی بہت مواقع ہیں, بہت سے وسائل ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اصل میں ہماری نگاہ نہیں گئی ہے ان پر. ہم کوشش کریں اور ہم غور کریں کہ ہم اپنے اندر کون سی اسکلس ڈیولپ کریں تو ہم ان وسائل کو استعمال کر کے, اسٹرگل کر کے اپنے آپ کو بھی بہتر زندگی کی طرف لا سکتے ہیں, اور اس ملک کو بھی بہتر کی طرف لے جا سکتے ہیں. دیکھیے, ہمارے سامنے اس سچویشن میں 2 اسٹیپس ہیں. یا تو ہم اس یوتھ جو ہے وہ اس ملک کو چھوڑ کر چلی جائے اور بیرون ملک جا کر انہیں کی خدمت کرے جو پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں باہر بیٹھ کے, یا آپ اسٹیپ لیں اور میدان میں رہیں, مقابلہ کریں. اور میدان چھوڑ کے چلے جانا کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا نا, میدان میں رہ کر ہی اس کو کیا جاتا ہے. اب یوتھ کے اندر پوٹینشیل بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں بھی دی ہیں, اسکلز بھی ہیں, تو فوکس اس بات پہ کریں کہ ہمیں اس نظام کو جڑ سے اکھاڑنا ہے جس کے جبر کی وجہ سے لوگ بیزار ہو کے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں نا. اور مل کے جب اسٹرگل کی جاتی ہے تو کامیابی ہوتی ہے. ماضی میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں اور حال میں بھی ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں. تو ہم یہ سوچیں کہ ملک سے باہر جا کے کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ ذاتی اسٹیٹس بنا لیں گے, وقتی خوشی حاصل کر لیں گے, اپنی لائف کو بہتر بنا لیں گے, لیکن ہمارے ملک کا کیا ہوگا؟ اور جو ہمارا پاسپورٹ ہے اس کی عزت نہیں ہے باہر. ہمیں ایک حقیر قوم کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو ہمارا تو اس وقت یہ فرض بنتا ہے کہ ہم پاکستان کو ترقی دے کر اتنے اونچے معیار پہ لائیں کہ ہمارے ہر پاکستانی کی عزت ہو, ہمارے ہاری کی, ہمارے کسان کی, ہمارے فیکٹری ورکر کی, ہمارے آفس ورکر کی, یعنی کوئی لے مین ہے اس کی بھی عزت وہ دنیا میں کہیں چلا جائے, کیونکہ وہ پاکستانی ہے, کیونکہ پاکستانی قوم میں اتنا پوٹینشیل ہے جو یہ سب کچھ حاصل کر سکتی ہے. تو ہمیں اپنی ساری قوتیں جو ہیں اس نظام کو لانے پہ لگانی چاہیے جس میں ایکسپلائٹیشن نہ ہو, جس میں استحصال نہ ہو, جبر نہ ہو, ناانصافی نہ ہو. تبھی ہم خود بھی خوش رہ سکیں گے اور اس دنیا کو بھی کوئی اچھا مقام بنا سکیں گے اور اپنے ملک کو بھی بہتری کی طرف لے جا سکیں گے. ورنہ تو عارضی زندگی ہے, یہ گزر جائے گی, لیکن ہم کوئی اعلیٰ مقصد نہیں حاصل کر سکیں گے. تو چوائس ان یور ہینڈ. میں تو ایک شعر پہ اپنی بات کہہ رہی ہوں کہ تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر, جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر. یعنی یوتھ کو انقلاب پیدا کرنا ہے, اس کے آنے کا انتظار نہیں کرنا. بالکل آپ نے بالکل صحیح بات کی کوثر باج, اور آپ کی بات سے مجھے یہ بھی یاد آیا کہ ماشاءاللہ ہم لوگ خود یہاں پر کتنے سارے پروجیکٹس رن کر رہے ہیں, جیسے بنو قابل ہے, بیٹھک اسکول ہے, اور بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جس میں یوتھ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ اس ملک کو چھوڑنے کی بات کریں, بلکہ پہلے اسٹیپ میں اپنی طرف سے کوشش کریں. فری لانسنگ کے تھرو بھی آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں, انٹرپرینورشپ کے تھرو بھی آپ بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر آپ ایک صحیح مائنڈ کے ساتھ, جس طرح سے حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, تو
اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو حل بھی کرے گا اور آپ کی جو رزق ہے جو روزی ہے اس میں برکت بھی ڈالے گا انشاءاللہ. میرا یوتھ سے کہنا ہے کہ چوائس ان یور ہینڈ، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، کوئی چیز آپ پہ امپلیمنٹ نہیں کی جا سکتی. آپ مائنس پلس کریں، آپ دیکھیں کہ یہاں رہ کے آپ کیا اچیو کر سکتے ہیں اور باہر جا کے آپ کیا اچیو کر سکتے ہیں، اور اس اچیومنٹ کے نتیجے میں آپ کو بہت کچھ جو کھونا پڑے گا اس کی کتنی قیمت ہے. تو میرا آخری جملہ بس یہی ہے کہ بگننگ ود دا اینڈ ان مائنڈ، اپنے آخر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنا آغاز کریں، اپنی لائف کا آغاز کریں کہ میں نے آخر اچیو کیا کرنا ہے، اور پھر اس کے حساب سے اسٹرگل کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے. جزاکم اللہ خیر to all the panelists here, to all the participants, الحمدللہ. اینڈ اس بات کا اختتام ہم اس شعر پہ کر سکتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ کہ جو بائنڈنگ فورس ہے ہم سب کی وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اسی کے ساتھ ہم آج کی اپنی فرسٹ پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں. نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا inshallah ta'ala. So I hope and pray that you make the most of this podcast and spread the word inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.